دیکھیں یہ کتاب سنن ابن ماجہ ہے، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 54 میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام سلمہ کے غلام جو ہے صبیح روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی، امیر المؤمنین علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حسن کو اور حسین سلام اللہ علیہ مجمعین کو، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ سے سلامتی میں ہو میں اس کے ساتھ سلامتی ہوں، اور جو آپ سے جنگ کرے میں اس کے خلاف شدید جنگ میں ہوں۔ انا حربن یعنی میں شدید جنگ میں ہوں، جو آپ سے لڑائی کرے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے یا لڑتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کافر؟ مجھے بتاؤ وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، کئی طرق سے مروی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی شک کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے احترامی کرے مسلمان ہے یا کافر؟ کافر، مرتد، واجب القتل، یہی ہے نہیں؟ بے احترامی کرے، حد کے حرمت کرے یا نستجیر باللہ گالی دے، سب کہیں گے وہ آپ کے پاکستان میں تو بہت فساد ہوتا ہے نا اس مسئلے پہ کہ فلانی نے بے حرمتی کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا، قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو کوئی بے احترامی کرے قتل کرو، لیکن کوئی لڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے لڑے، اس سے جنگ کرے، تو وہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ یہ تو صحیح حدیث ہے کئی طرق سے کہ کوئی شخص پنجتن پاک میں سے کسی کے ساتھ لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کون کون لڑے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے؟ انا حرب لمن حاربتم، مجھے بتاؤ، پھر ان کا اسلام آپ کیسے ثابت کرو؟ مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ۔ پھر خطا کیا تھا نا، جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا سے گالی بھی دے نا، خطا سے، وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ خطا وطا نہیں چلتا ادھر۔ آپ کہتے ہیں میں نے خطا سے گالی دیا تھا، کوئی مانے گا؟ کوئی عدالت پاکستان میں نے خطا سے گستاخی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غلط فہمی ہو گئی تھی، اجتہادی غلطی ہے، وہ مار دے گا آپ کے چہرے پہ۔ سب مولوی تھوکیں گے آپ پہ کہ کتے کو مارو، کوئی سنے گا نہیں کہ میں نے اجتہادی غلطی سے گالی دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو یا ان کی رسالت پہ شک کرو، کیا دے مجھے غلطی ہوگی، غلطی سے میں نے مجھے ایمانداری سے مجھے غلطی ہے، میں شک کرتا ہوں، سب کہیں گے کافر ہو گئے بھائی۔ چاہے غلطی سے بھی آپ کو شک ہو گئی ہے، غیر عمدی سے، تحقیق سے، جو بھی ہے شک، آپ کافر ہیں یا مسلمان نہیں، رسالت پہ شک ہے کافر، ٹھیک۔ تو اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت علامت ایمان، ان کا بغض نفاق، اور جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، پھر اس کے بعد آ کے تم لشکر لے کے آؤ، فتوے دے دو، لڑائی شروع کر دو، اور عثمان کا قتل کا فتویٰ تو تم خود دے چکی ہو، پھر اس کا دعویٰ کرو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہم نے خود عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، اجتہادی غلطی بھی ہے نا، پھر بھی کفر ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اب جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کی تفصیل بہت زیادہ ہے، قرآن میں، حدیث میں اس کی بات بہت ہے کہ دشمنی کے سب سے اعلیٰ، سب سے واضح دلیل ہوتا ہے لڑائی کرنا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو لوگ لڑے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض کیا ہے ان کے کفر میں شک نہیں ہے۔